لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی 125ویں آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جس شخص سے اللہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے مَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے سینے کو اسلام کے بارے میں تنگ کر دیتا ہے. جس کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کو اسلام سمجھ نہیں آتا، اس کو اعتراض سمجھ آتے ہیں، اس کو اعتراض نظر آتے ہیں اسلام میں. اس کے لیے اسلام سمجھنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے آسمان پہ چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. فرمایا علی الذین، بس ایسے لوگ جو نہیں مانتے تو اللہ بھی پھر ان کو دور کر دیتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ایسے گندے لوگوں کو اللہ پھر گندگی عطا کر دیتا ہے، اور کفر، شرک، گناہ، ضلالت، یہ سب گندگی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، رجس کہتے ہیں گندگی کو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے مومن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے. اجرد، اجرد عربی میں مجرد اجرد اس کو کہتے ہیں کہ اتنے صاف چیز کہ ذرہ برابر بھی اس میں داغ نظر نہ آئے. قلب المؤمن اجرد فیہ سراج یظہر، مومن کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس میں چراغ بھی ہوتا ہے، یظہر جو روشنی دیتا ہے، چراغ روشنی دیتا ہے. پھر مومن اپنے لیے خیر اور شر کو دیکھ پاتا ہے، اس کو نورانی ایک چیز نصیب ہوتی ہے، اس کے ایمان اور تقوی کی برکت سے وہ اپنے لیے خیر اور شر دیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے. یظہر، اور روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ بے شک آپ رات کی تاریکی میں اپنی بتی جلا کے روشنی کر کے اپنے لیے جا رہے ہیں، لیکن
آپ کی روشنی سے دوسرا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوئی منع تو نہیں ہے نا, اس کے لیے الگ خرچہ تو نہیں ہے. جو لائٹ ہم نے اپنی تاریکی کو دور کرنے کے لیے رات کو راستے میں جلائی ہوئی ہے اور ہم خود جا رہے ہیں, تو ساتھ دوسرے بھی ہماری روشنی سے اگر آ جائیں تو ہماری روشنی کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا. یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن کے پاس ایک اسلامی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ دنیا میں. اور سورہ حدید میں آخرت میں بھی بیان کیا, یسا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار. مومن کو میدان حشر میں ایک نور عطا کیا جائے گا, اس کے آگے پیچھے دائیں نور ہوگا, وہ چل رہا ہوگا. کچھ منافق کافر بھی اس کی روشنی پر چلنا چاہیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا. الرجعوا فالتمسوا وراءکم, واپس جاؤ, یہ تمہارا. دنیا میں ایسا نہیں, آخرت چونکہ حساب کا دن ہے, وہاں اپنی اپنی روشنی ہے, اپنی اپنی روشنی سے جانا ہے. ہماری روشنی سے دوسرا نہیں جا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری کا اصول ہے وہاں پر. اور یہاں جو مومن کو روشنی دی وہ خود روشنی پر چلتا ہے, دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وقلب الکافر اسود منکوس, اور کافر کا جو دل ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. مومن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, گناہ کر کر کے داغ لگ جاتے ہیں, تو کافر کا دل تو ہوتا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مومن کا قلب وہ کالا ہوتا ہے, کیونکہ الظلم ظلمات, یہ گناہ جتنے ہیں یہ مختلف طرح کی تاریکیاں ہیں. تو مختلف تاریکیوں کی وجہ سے, ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کافر کا قلب سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, الٹ پلٹ ہوتا ہے, اضطراب میں ہوتا ہے, استقامت میں نہیں ہوتا. بعض رات نے منکوس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ الٹ ہے, اس میں کچھ آ ہی نہیں سکتا, ہدایت سلب ہو چکی ہے. تو مومن کا دل, اس میں نور ہوتا ہے, روشنی ملتی ہے اس کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور کافر کا جو دل ہے وہ سیاہ ہوتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی, اور گناہوں کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن مجید نے مختلف مقام پہ فرمایا. تبلیغ کا تعارف کرتے ہوئے آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد اگلی آیت ہے, فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کو دوست بناتا ہے, جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دوست بناتا ہے, اور دوستی میں انعام کیا دیتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کر دیتا ہے. سب تاریکیاں ہیں, کفر, شرک, بدعت اور طرح طرح کے گناہ, سب ہر طرح کی یہ تاریکیاں ہیں. اسلام کی دولت جب مل جاتی ہے تو یہ روشنی ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے. تو آج کا موضوع ہے ہمارا احوال قلب مومن. مومن کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں, اس کے احوال کیا ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے پڑھا, ابھی سنا کہ مومن کا دل جو ہے وہ اس میں روشنی ہوتی ہے, سراج فیہ یظہر. اور بعض صوفیاء نے تو بہت اونچی بات کہہ دی, اونچے لوگوں کی باتیں اونچی ہوتی ہیں, ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما دے. فرمایا ایمان اور عمل اس وقت تک مومن کا قبول نہیں جب تک اس نے دوسرے کو واعظ و نصیحت نہیں کی. یہ وہی روشنی ہے نا مومن کی جو دوسرے کو فائدہ دیتی ہے. مومن کا کام ہے کہ جو کچھ خود کو نصیب ہوا دوسرے کو بتانا, خیر کی بات دوسرے کو بتانا, گندی بات سے دوسرے کو ڈرانا بچانا جتنی توفیق ہے. جناب کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ, آپ دوسرے ساتھی کو بات بتائیں اسلام کی, بھلے ایک بات آپ کو معلوم ہے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے, یہاں تو کوئی ایسا ساتھی نہیں جسے اسلام کی صرف ایک بات پتہ ہو. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا واعظ و نصیحت جانے تو مولوی جانے, جی واعظ و نصیحت ہر کسی کا کام ہے بشرطے کہ وہ جانتا ہو.
ہیں جی جانتا ہو. فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، آپ اچھی بات دوسرے کو بتائیں، اسلام کی بات دوسرے کو بتائیں، بھلے آپ کو ایک معلوم ہے. بہت بڑا ذخیرہ ہو جائے گا تو بہت بڑا بوجھ بھی ہو جائے گا. جتنا ہے اتنا دوسرے ساتھی کو بتانا ہے. اور اگلی بات اس سے بڑی اہم ہے کہ ہدایت اللہ پاک نے فرمایا میرے قبضے میں ہے. لہٰذا اگر ہم کسی شخص کو اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ مانتا نہیں ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا دل میری انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہوں ادھر پھیر دوں. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں طلب کتنی ہے، اور ادھر آپ اس کو واضح و نصیحت کر رہے ہیں. اس کے اندر طلب کتنی ہے، طلب خیر کی ہے، تو اللہ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے، ارادہ کر لے، سینہ اس کا کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. سادہ کے لفظ لکھا ہوا ہے، سینہ اس کے لیے. ان یشرح صدرہ للاسلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، حضرات صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول شرع صدر کیا ہے؟ یہ سوال اصل میں تو ہمارے لیے تھے، ان کے تو سینے صاف تھے، سمجھ آ جاتی تھی بات. بعض دفعہ حضرات صحابہ سے سوال کرائے گئے، اسلام کو آسان کرایا گیا، کیونکہ سوال جواب سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور بندہ تو پوری زندگی طالب علم ہی ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو بہت اونچا پڑھا لکھا نہیں کہلا سکتا. بعض رات نے تو اس جملے کو حدیث لکھ دیا ہے، اگرچہ تحقیق کی بات تو یہی ہے کہ وہ حدیث نہیں، لیکن جملہ اچھا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم دین حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک. بعض رات نے اس کو حدیث کے علمان سے لکھ دیا ہے. بہرحال جملہ اچھا ہے، صحیح حدیث کے لحاظ سے بات کہنا ذرا مشکل ہے، ثبوت اس کا اتنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر وقت طالب علم ہی ہے بندہ، بس سیکھنے کی فکر میں لگا رہے تو انشاءاللہ عطا ہو جاتا ہے. العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ. علم دین سراسر عزت ہے، علم دین سراسر عزت ہے، اس میں ذلت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن حصول کے لیے ذلت ہے، پھر اس وقت کوئی عزت نہیں ہے. پورا دن دھوپ کے اوپر پرانے زمانے کے طالب علم اپنے استادوں کے دروازوں پر کھڑے رہے، دستک تک نہیں دی کہ استاد کی بے ادبی ہے دستک دینا، جب نکلیں گے باہر تو مسئلہ پوچھ لیں گے. علم حاصل تو ذلت سے ہوتا ہے، جب کچھ حاصل ہو جائے سراسر عزت ہے، پھر اس میں ذلت کا شائبہ ہی نہیں ہے، اس کے ذلت کا شائبہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس بندے نے اپنے قلب و جگر کے اندر وہ علوم منقش کیے، نقش کیے جو اللہ رسول کے ہیں. تو اللہ رسول کا علم جو حاصل کرے اس کو اللہ ذلیل کرے گا. بظاہر تھوڑی آزمائش آتی ہے، وہ بھی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے، وہ سمجھ کسی کو آتی ہے. جی فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک ساتھی کھڑا ہو گیا کہ حضور شرع صدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرع صدر یہ ہے الانابۃ الی دار الخلود. 3 باتیں ارشاد فرمائی. شرع صدر کہ گناہوں سے بچنے لگ جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، دنیاوی اشیاء کچھ بے ذائقہ سی محسوس ہوں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بندہ غور سے سمجھے تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنی زندگی میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو آج آئے کل جوانی گیا، بڑھاپا ختم، نظام، اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو اور اشیاء میں کیا حقیقت ہے؟ بھائی دنیا خود فانی ہے، تو جو معافی فانی ہے تو وہ کیسے ہمیشہ ہے؟ یہ دنیا ایک فانی ہے، برتن ہے، یہ ایک فانی ہے، یہ ظرف ختم ہو جائے گا، یہ برتن ہے دنیا، تو معافی ظرف جو ہے وہ کیسے باقی رہے گا؟ وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ہم کیسے رہیں گے؟
فرمایا جب فکر آخرت نصیب ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ عارضی ہے، عارضی اس کے نظام چلانا ہے اس کے ساتھ، یہ شرح صدر ہے، اسلام کی بات فوراً سمجھ میں آ جائے۔ ایک صحابی اور کھڑا ہوا، عرض کیا حضور پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ علامات کیا ہیں؟ علامات، ہمیں شرح صدر نصیب ہو گیا۔ پھر آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأہب للموت قبل النزول۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ شرح صدر یہ ہے کہ رجوع الی اللہ نصیب ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی کی فکر لگ جائے۔ نمبر 2، اور اس دار فانی کے دھوکے کو سمجھ جائے، دار فانی کے دھوکے کو سمجھ جائے۔ اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرہ دار البقاء والسرور، واعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور۔ یہ سمجھ میں آ جائے، دنیا جا رہی ہے، ہم روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے، یہ جا رہی ہے، یہ دھوکہ ہے، فانی ہے، اور جدھر جا رہے ہیں ہم وہ جہان سرور کا جہان ہے، اگر اچھے کام کیے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ 2 باتیں، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور، دھوکے والے گھر سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسری چیز والتأہب للموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، یہ شرح صدر ہے۔ اور شرح صدر ہی دوسروں اونچی چیز ہے، اس لیے تو حکم ہے دعا مانگو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ جی یہ اونچی چیز ہے، اور جب سمجھ آ جاتی ہے اسلام کی، آخرت کی، اللہ کی رسول کی، تو پھر ہی کامیابی کی منزل ملتی ہے۔ جب تک یہی نہیں سمجھ آئی تو ابھی تک ویسے ہی ہے۔ جی تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، شرح صدر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ سنو لوگو، جس شخص کو اللہ نے اسلام کے لحاظ سے شرح صدر عطا کیا، وہ اللہ کی طرف سے روشنی پر ہے۔ اور ایک حدیث میں بہت اونچی بات، آپ کا ہر فرمان ہی بہت عالی شان ہے، فرمایا کہ مومن کا قلب اتنا سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ کوئی اور راستہ کسی کو مل رہا ہے تو پھر بھی دل کی مانے، پھر کوئی اور دوسری طرف لے کے جا رہا ہے پھر بھی دل کی مانے، پھر کوئی اور دوسری طرف جا رہا ہے پھر بھی دل کے مانے، لیکن شرط یاد رکھنا، مومن کا دل، مومن کا دل۔ ایک حدیث اور آپ نے سنی ہوگی، سور المؤمن شفاء، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ سور المؤمن، قید یاد رکھنا۔ اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ ہدیے میں آیا ہے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سب کو پلاؤ۔ صحابہ کی انصاف والی باتیں دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آدھا پیالہ دودھ تھا، بھوک مجھے زیادہ لگی ہوئی تھی، حضرت نے فرمایا سب کو پلاؤ، یہ تو ختم ہو جائے گا، میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا، یہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا۔ لوگ تو اپنے دل کے خیال کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں، بظاہر دو دل کا خیال تو صحیح نہیں نظر آ رہا تھا، نہیں وہ مطلب ایک کیسا سمجھا جائے گا، لوگ کیا سمجھیں گے ابو ہریرہ کو، اتنا بڑا محدث ہے، ذخیرہ حدیث کا سب سے، جتنے ذخیرہ حدیث ہیں سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ، اور اس کی دل کیسا ہے، اس کی خواہش کیسی ہے؟ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا یہ دودھ دوسرے طالب علموں کو پلاؤ، سب نے پیا، دودھ اسی جگہ ہی رہا، پھر مجھے فرمایا ابو ہریرہ پیو دودھ، میں نے پیا، میں رج گیا، کہا نہیں اور پیو، کہا حضرت میں ایسا نہیں، کہا اور پیو، پھر حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے والا تھا، میں نے اتنا پیا، دودھ اسی طرح تھا۔ اگلی بات فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے دے دو، میں نوش کرتا ہوں۔ سب نے پہلے پیا،
سور المؤمن شفاء، یہ بات یاد رکھنا، سور المؤمن شفاء، مومن تو ہو، مومن کے دل میں کیا فرمایا؟ قلب المؤمن اجرد فیہ سراج یظہر، مومن کے دل تو سیدھے راستے میں جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت قدرت ربانی کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو دنیا آخرت سمجھ آ چکی ہوتی ہے، یہ مومن ہے اور اس کا جھوٹا بھی شفا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہو کچھ اس طرح نظر آ، پتہ بھی نہیں ہے مومن ہے یہ نہیں، تو شفا کہتے چلے جائیں، موسور المؤمن شفاء، پھر فائدہ ہوگا۔ کیوں کیا بات ہے یہ؟ سور المؤمن شفاء کیا ہے؟ ہاں، مومن کا دل ہر وقت ذکر کرتا ہے، اس کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، جب وہ لعاب اس کا ذکر سے پاک ہوتا ہے نا جی، اور وہ جو پیتا ہے گھونٹ، تو وہ اس کے ذکر و اذکار کی ساری انوار و برکات اس کے اندر جاتی ہیں، اور اسی کا بچا ہوا پانی، کہ اس پانی کے ساتھ بھی ذکر و اذکار کے اثرات لگ چکے ہیں، جب دوسرا پیے گا شفا ہو جائے گا۔ جب بعض دفعہ کوئی بچے زیادہ بیمار ہوتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن ان کو عطا کرتے، شفا ہو جاتی، اپنا جوٹا عطا کرتے، شفا ہو جاتی۔ بہرحال تو پوچھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کو شرح صدر اللہ عطا کر دے اس کو اللہ پھر روشنی بھی عطا کر دیتا ہے، وہ حق کے باطل کے مابین فرق کرتا چلا جاتا ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرتا چلا جاتا ہے۔ پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن اس کو تقوی کی وجہ سے اتنا اونچا مقام نصیب ہوتا ہے۔ خیر القرون میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، محدثین ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے، حضرات محدثین ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تو وہ کہتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے، پھر وہ بندہ حدیث پڑھتا تو پھر یہ کہتے یہ قرآن، یہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، صحیح حدیث رسول ہے۔ پھر کوئی اور حدیث، اس وقت تخریج ہو رہی تھی نا، تنقیح ہو رہی تھی کہ کوئی ضعیف حدیث، موضوع حدیث نہ لکھی جائے۔ ایک اور حدیث ایک ساتھی نے پڑھی، یہ ان پڑھ شخص جو اللہ والا ہے کہتا ہے نہیں یہ حدیث نہیں ہے، اور واقعتاً وہ حدیث نہیں ہوتی تھی۔ جس حدیث کے بارے میں اس ان پڑھ اللہ والے نے کہا حدیث ہے تو وہ حدیث ہوتی تھی، جس آیت کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے وہ قرآن ہوتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، آپ تو ان پڑھ ہیں؟ کہا جب میں قرآن کی آیت سنتا ہوں تو جدھر بیٹھا ہوتا ہوں ادھر سے عرش تک روشنی جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، اور جب حدیث رسول سنتا ہوں تو اس کی روشنی اٹھ کے یوں پھیل جاتی ہے، اور جب وہ آیت نہیں ہوتی یا حدیث نہیں ہوتی تو کوئی روشنی نہیں مجھے نصیب ہوتی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ اللہ کے ولیوں کو تانگ نہ کرو ورنہ ہم تمہارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، پھر جنگ کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے ولی کے پاس ہی فراست مومن ہوتی ہے نا، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، اللہ کے عطا کردہ روشنی سے وہ دیکھ لیتا ہے، اس سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت ہو رہی ہے، حضرات صحابہ اپنا تأثر پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیان ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ اب تو لوگوں کو بیان سننے کے آداب کا ہی نہیں پتہ، بیان ہو رہا ہوتا ہے، نفل شروع ہوتے ہیں، بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ذکر مجھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتہ حدیث رسول قرآن یہ بیان سننا ذکر سے زیادہ فضیلت کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے آداب کا۔ نفلی نماز کے مقابلے میں قرآن و حدیث کی جو واضح نصیحت کی بات ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ ذکر و اذکار، یہ ذکر و اذکار ہی ہے نا، سب سے بڑا ذکر قرآن اور حدیث ہے، یہ ذکر و اذکار ہے۔ آپ پیاری مجلس میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ذکر ہو رہا ہے، وہ بیان کیا سمجھیں گے؟ ادب یہ ہے بیان کا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا بیان تھا جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ تو بیان ختم ہوا، ایک صحابی عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں بیان سنتے ہیں بڑا سرور آتا ہے، حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، ایمان محسوس ہوتا ہے،
آخرت پتہ چل جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم بہت ایک پیارے نورانی ماحول میں موجود ہیں، اپنے اندر ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور دنیا کی حقیقت سمجھ آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں، بیان ختم ہوتا ہے تو اس طرح پوری کیفیت نہیں رہتی، اس طرح پوری کیفیت نہیں رہتی۔ کھیتی باڑی میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے تو کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پورا باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا اگر یہی کیفیت جو میرے پاس بیٹھنے سے تمہیں حاصل ہوتی ہے اور جگہوں میں جا کر، میرے پاس بیٹھنے کے علاوہ مقامات پہ جا کر اگر تمہیں وہی کیفیت نصیب رہے تو فرشتے تمہارے ساتھ آ کر مصافحہ کریں گے۔ یہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے۔ اور بہت اونچی بات، حضرات صوفیاء جس میں امام غزالی امام ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو مقام ملا، تقوی کا اونچا مقام ملا ہے، ریاضت کا، توبہ استغفار کا وغیرہ، اور اس وقت اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہے، وسوسے بھی بہت اونچے ہیں، ایمانی کیفیات یہ محسوس کرتا ہے، من ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا یہ گھٹ بھی سکتا ہے، جو نصیب ہوا نا مقام یہ گھٹ بھی سکتا ہے، لہٰذا اس کی فکر میں لگے رہنا کہ یہ گھٹے نہیں، کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ گھٹ جائے۔ میں بتا چکا ہوں کہ نفس مطمئنہ انبیاء کو مکمل طور پر حاصل ہے، وہ گھٹتا نہیں ہے۔ مومن کا مجاہدے کے ساتھ جب یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کی اب زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے دوستو، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا آخرت میں، صرف دنیا میں نہیں، دنیا آخرت میں سب سے قیمتی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول، شریعت کی محبت، ایمان، عمل و صالح سب سے قیمتی دولت ہے، لہٰذا جب اتنی مشکل سے یہ نیکی کمائی جائے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ درجہ نیچے نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اگر یہ مقام حاصل ہو تو پھر تو فرشتے آ کے وہ کریں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، الا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا علی ملکوت السماء۔ سنو، اگر تمہارے دلوں پر کبھی کبھی شیاطین نہ آ جائیں، تمہیں اللہ اتنا اونچا مقام عطا کرے گا کہ عالم ملکوت کے نظارے تمہیں دنیا میں نظر آئیں گے۔ اب اس جگہ پہ جائیں ہم تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جو عالم دنیا میں رہ کر عالم علویات کے نظام کو بتا دیتے ہیں، دیکھ دیتے ہیں۔ کبھی صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ جو بڑا زیادہ قیمتی نسخہ ہوتا ہے نا مروارید کا، سونا مارا ہوا اور مروارید کا نسخہ ہر مریض کو نہیں دیا جاتا، پہلے سمجھا جاتا ہے کہ کون سا مریض اس قیمتی نسخے کو پچا بھی سکتا ہے۔ جب انسان کا سینہ بہت صاف ہو جاتا ہے، ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے نور مل جاتا ہے، تو پھر نظام منکشف ہو جاتا ہے۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، ہاں جی، کسے پرسید اب گم کردہ فرزند۔ اس اللہ والے سے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ اے یعقوب علیہ السلام بات کیا ہے کہ جب کنعان کے کنویں میں بیٹا تھا تو پتہ نہیں چلا، اور مصر کے اندر سے آپ کو اتنے میل دور، مصر کے اندر سے آپ کو قمیض کی خوشبو آ گئی؟ یہ سوال ہوا۔ پھر جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، گہے بر تارا مالا نشیدم، گہے پر پائے پشت خود نبینم۔ گہے کبھی تو ہم اللہ کی عطا کردہ خوبیوں کی وجہ سے عرش کے نظام کو بھی دیکھ لیتے ہیں،
اور جب وہ عطا نہ کرے تو اپنے پاؤں کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو تو نہیں پتہ چلتی، لیکن ملتا یہ مقام اللہ والوں کو ہے۔ فرمایا الا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا علی ملکوت السماء۔ اگر تمہارے قلوب پر کبھی کبھی شیاطین کا حملہ نہ ہو تو تمہارے قلوب عالم علیین کا نظارہ کر لیں گے۔ لیکن اس مقام پہ آئے تو صحیح، ریاضت میں آئیں۔ کیا ریاضت ہے؟ یہ کیفیات بتا رہا ہوں، احوال قلب مومن۔ فرمایا التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ احوال قلب مومن۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ میرے بندے جن کی سیر و تفریح میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میرے حبیب کی اوصاف اور خوبیاں ہیں، یہ اللہ کے اوصاف میں میرے حبیب کے مناقب میں غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں، پھر میں انہیں اپنی رحمت کی جھلکیاں عطا کرتا ہوں۔ یہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسی پر بند نہیں ہو جاتے، دوسرے ساتھیوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے آخری پیغمبر، ان صفات والوں کو پھر میری طرف سے خوشخبریاں بھی سنا دیجئے کہ میں تم سے راضی۔ بشارت، بشر المؤمنین، جنت کی بشارت ہو گئی۔ تو بات یہ ہے دوستو، انسان اپنے آپ کو بہت حقیر، کمزور اس طرح وہ اس لحاظ سے سمجھنا ہے کہ نیکی میری کم ہے، لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ انسان ہے ہی بے حیثیت چیز، فضول چیز ہے۔ جب یہ اسلام کے ان تعلیمات میں آئے تو یہ اسلام یہ انسان بہت اونچا ہے، یہ انسان بہت اونچا ہے۔ اور پھر سوچیں یہ کتنا اونچا ہے کہ ساری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اس انسان کے لیے ہیں، اور آخرت کی جنت اور نعمتیں، دیدار ربانی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب اس کے لیے ہیں۔ جی بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ عمر گزرتی جا رہی ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، کیا پایا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ غزوہ تبوک سے، غزوہ تبوک بہت سخت غزوہ تھا، اگرچہ ہوا نہیں، دنیا ڈر گئی۔ اور یاد رکھو جب مومن ہمت کر لیتا ہے تو پھر اگلے ڈر ہی جاتے ہیں، جب مومن ہی ہمت نہ کرے تو پھر کیسے ڈر ہوگا نا۔ مومن کو اللہ رعب عطا کرتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، مجھے بہت ساری 6-7 امتیازی خصوصیات سے نوازا گیا ہے، اس میں وہ تیمم ہے وغیرہ وغیرہ، مال غنیمت، اس طرح جو موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ 1 مہینہ دور دشمن ہوگا، مسافت 1 مہینہ دور دشمن ہوگا، میرا رعب اس کے اوپر بھی طاری رہے گا۔ تبوک والوں نے، روم نے، فارس اور روم، فارس آتش پرست، رومی اہل کتاب، سمجھو سمجھو، اور دار الخلافہ والے پڑھے لکھے سلو دوستو، آتش پرست اور اہل کتاب نہیں اکٹھے ہو سکتے، لیکن مسلمانوں سمجھو، آتش پرست اور اہل کتاب تمہارے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوئے، دوست اس کو بناؤ جس کو اللہ رسول نے کہا دوست بنانا، پہچانو حقائق کو۔ فارس، آتش پرست، رومی اکٹھے ہو گئے، کیا مسلمانوں کو ختم کریں گے؟ کیا انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ آج کل بھی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں گے، قیامت بھی آ جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر سال کی تاریخ پڑھ لیں، مسلمانوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے دینی مدرسوں میں خوبی یہ ہے کہ ہر سال طالب علموں میں اضافہ ہوا، یہ جتنا دبائیں گے اسلام اتنا ابھرے گا۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ عوام ہے، مولوی صاحبان ان کا ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، یہ بندے پھر چندہ دیتے ہیں اور یہ مدرسے چلتے ہیں، اس میں تمہارا خرچہ کیا ہوا ہے؟
نہ عمارت میں خرچہ، نہ کھانے میں خرچہ، نہ پڑھنے پڑھانے میں خرچہ، اور پھر بھی تکلیف تمہیں، واہ بھائی واہ۔ چلو پھر باتیں تو یہ ہوتی رہتی ہیں، ادھر آؤ، غزوہ تبوک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ادھر جائیں گے، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، بہرحال جنگ نہیں ہوئی، وہ آپس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش پائے گئے، اور ظاہر خوشی کی بات ہے، ظاہر وہ ڈر گئے نا تو اس لیے سامنے نہیں آئے، یہ تو تبوک مقام پہ پہنچ گئے تھے۔ صحابہ نے یوں خوشی کا اظہار کیا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی تو اچھی چیز ہے، آپ کو جہاد سے فتح نصیب ہوئی ہے کہ دشمن مقابلے میں نہیں آیا، لیکن یاد رکھو فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں، اور بڑا جہاد جو ہمارے نفس کے خلاف ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، دل میں اللہ اللہ کے حبیب کو بٹھانا ہے، کوئی نفس و شیطان ہمارے دل میں آ کے ڈیرے نہ لگائے۔ رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم کافروں کے مقابلے میں جو جہاد کر کے آئے، فاتح بن کر آئے، سنو میرے ساتھیوں وہ جہاد چھوٹا ہے، اور اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد اکبر ہے جو جاری رہتا ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کیا کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ دنیا نے سولیوں پہ لٹکا دیا، اور گنگا کے سرمد کو گنگا کے دریا کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ اللہ کا ورد ہوتا رہا۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کیا کوئی آسان ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل ہی کا کلیجہ ہے، اللہ نے دل بڑا قیمتی بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، عظیم بنایا ہے۔ ان نظروں سے تو اللہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں دنیا میں، لیکن اپنے دل میں سما سکتے ہیں۔ یہ دل کی کیوں خوبی کی بات ہے نا جی۔ بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے میرے رب مجھے آپ نے کلیم کی صفت سے نوازا، لیکن تیرا دیدار کرنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم کلامی کی صفت اپنے مقام پر، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے ایک تجربہ پہلے دیکھ لیجئے، میں اپنی تھوڑی سی تجلی طور پہ ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لی تو اس دنیا میں اے کلیم آپ بھی مجھے دیکھ پائیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو وہ سرما بن گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آئی تو توبہ میں لگ گئے۔ بسا لینا کسی کو دل میں، یہ دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ پہاڑ زمین و آسمان یہ اللہ کی معرفت، اس کی اللہ کی قدرت کو نہیں برداشت کر سکتے۔ پڑھو نا سورہ احزاب، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے یہ امانت شریعت کی پہاڑوں پر، زمینوں پر، ان چیزوں پر، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو سما سکے، ارض و سما کہاں جہاں تو سما سکے۔ جی بات یہ ہے دوستو کہ فرمایا رجانا، تو کبھی یہ مقام حاصل ہو جائے تقوی اور پرہیزگاری کا تو یہ جہاد جاری، اس سے چھٹی نہیں، اس سے کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹی اس سے بھی نہیں ہے، لیکن وہ قافلے بدلتے رہتے ہیں، فوجیوں کی وہ ڈپٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، چھٹی اس میں بھی نہیں۔ دشمن سے تو کبھی جناب مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا، دشمن سے جب بھی کوئی مطمئن ہو کے بیٹھا ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض و نصیحت ہو رہی ہے، ایک صحابی عرض کرتے اللہ کے رسول من خیر الناس
اے اللہ کے حبیب لوگوں میں بہترین کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مؤمن مخموم القلب، ہر مومن جو مخموم القلب ہو۔ حضرات صحابہ عرب ہیں دوستو، عرب، لیکن لفظ مخموم سمجھ نہیں آیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول ما مخموم القلب، مومن تو سمجھ آیا ہے، مخموم القلب سمجھ نہیں آیا، مخموم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ نَقِيٌّ الَّذِي لَا غَشَّ فِيهِ لَا بَغَى لَا غَدَرَ لَا غُلَّ وَلَا حَسَدَ۔ فرمایا محموم القلب اس ایمان والے کو کہتے ہیں جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، حسنات کو بجا لانے والا ہو، اسباب مغفرت اختیار کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا، حسنات بجا لانے والا، اسباب مغفرت کو بروئے کار لانے والا، اسباب مغفرت اللہ اللہ، کبھی استغفر اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی خدمت خلق، کبھی خدمت والدین، کبھی خدمت عزیز و اقارب پڑوسی، یہ ہے تقی۔ کل مؤمن وہو مؤمن تقی، فرمایا نقی، دوسری صفت اس مومن میں یہ ہو کہ وہ نقی ہو۔ نقی کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، جس کا دل بہت صاف ستھرا ہو وہ مومن نقی ہوتا ہے۔ الذی لا غش فیہ، دلوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، مومن وہ جو متقی ہو، نمبر 2 اس کا دل بہت صاف ستھرا ہو، اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے سامنے آنے سے لا بغا، کبھی اس نے سرکشی نہ کی ہو، کبھی غدر نہ کیا ہو، کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، کبھی کسی سے حسد نہ کی ہو، تو یہ ہے وہ مومن جو مخموم القلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے۔